الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع، آج کا ہمارا عنوان سورۃ یاسین شریف کے فضائل و برکات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے کچھ احادیث اختصار کے ساتھ جو جمع کی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مجھ تک پہنچی ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورۃ یاسین شریف کو صبح کے شروع میں پڑھ لیتا ہے، دن کے آغاز میں پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام دن کی حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف عربی میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اقرأوا یاسین فی صدر النہار قضی حوائجہ۔ فرمایا کہ صبح کے وقت سورۃ یاسین کو پڑھا کرو، دن کے شروع میں پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری حاجتیں پوری فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر شے کا دل ہوتا ہے، قرآن کریم کا دل سورۃ یاسین شریف ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ سورۃ یاسین شریف کو قرآن کریم کی روح بھی لکھا ہے علماء نے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ یاسین شریف اور سورۃ طٰہٰ دنیا پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں سورتوں کی تلاوت کی۔ جب فرشتوں نے سنا، فرشتوں نے کہا کہ وہ امت مبارک ہے جس امت کے اوپر قرآن کریم نازل کیا جائے گا، وہ خوشحال ہیں زبانیں جو اس قرآن کریم کی تلاوت کریں گی، اور وہ دل مبارک ہیں جو قرآن کریم کو اٹھائیں گے، مطلب یہ کہ یاد کریں گے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی آخری امت، ہماری امت، فرشتے پہلے ہی اس امت کو ان دو سورتوں کی تلاوت سے مبارک دے رہے ہیں اور خوش نصیب سمجھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، جو شخص سورۃ یاسین شریف کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص رات کو سورۃ یاسین شریف کو پڑھ کے سوتا ہے، اگر صبح سے پہلے مر جائے تو یہ شہداء میں شمار ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ سورۃ یاسین شریف کی رات کو تلاوت کر کے سوئے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے تو کل قیامت کے دن اس کا حشر شہداء میں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورۃ یاسین شریف پڑھتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ جو شخص سورۃ یاسین شریف پڑھتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ کوئی شخص سکرات میں ہو، نزع کی حالت میں ہو، اس پر سورۃ یاسین شریف پڑھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مردوں پہ سورۃ یاسین شریف کو پڑھا کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ سورۃ یاسین شریف پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ 10 قرآن کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ سورۃ یاسین شریف پڑھنے والوں کو اللہ 10 قرآن کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص راستہ گم ہو جائے اسے بھی چاہیے کہ سورۃ یاسین شریف پڑھے، انشاءاللہ راستہ مل جائے گا۔ اسی طرح
سورۃ یاسین شریف کا ایک نام سورۃ رافع بھی ہے، جس کا مطلب یہ کہ یہ سورت مومنوں کو درجات بلند کر کے دیتی ہے، مومنوں کے لیے ترقی درجات کا سبب بنتی ہے۔ اور اسی سورت کا نام خافضہ ہے، جس کا مطلب کفر کی پستی ہے، یہ کافروں کو پست کرتی ہے۔ سبحان اللہ، اس سورت کے بڑے فضائل و برکات ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جانوروں کے گم ہونے پر، اسی طریقے سے فقر و فاقہ، جب رزق کی تنگی ہو، تنگ دستی کی حالت میں جو شخص، مصیبت کی حالت میں جو شخص سورۃ یاسین شریف پڑھے گا، اللہ فقر و فاقہ دور کر دیں گے، مصیبت دور کر دیں گے۔ جانور گم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جانور دلا دیں گے۔ مطلب یہ کہ سورۃ یاسین شریف ہر مصیبت کے لیے بڑی اکسیر اور حاجات کے پورے کرنے کے لیے بڑی مجرب مانی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورۃ یاسین شریف اور سورۃ صافات کو جمعے کے دن پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے سورۃ یاسین شریف کو اپنے دل میں یاد کر لو اور محفوظ کر لو، اپنے سینے میں سجا لو۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ہر امتی کو سورۃ یاسین شریف میرا دل کرتا ہے کہ یاد ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ ہے کہ میرے ہر امتی کو سورۃ یاسین شریف یاد ہونی چاہیے، اس لیے سورۃ یاسین شریف کا حفظ کرنا بھی سنت ہے، سورۃ یاسین شریف کا یاد کرنا بھی سنت ہے، سورۃ یاسین شریف کو اپنے دل میں محفوظ کرنا بھی سنت ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ سورۃ یاسین شریف کو محفوظ کیا جائے دل میں۔ حضرت مقری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کا خوف ہو یا کسی دشمن کا خوف ہو، جو شخص خوف کے عالم میں، جو شخص خوف کی حالت میں سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کرے گا، دشمن پر غلبہ پا لے گا، دشمن اس کا مغلوب ہو جائے گا، بے خوف و خطر زندگی آسان ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، دشمنوں کو بھی دور کرے، بیماریوں کو بھی دور کرے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو، اسے پڑھ کر سورۃ یاسین شریف دی جائے، اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتے ہیں۔ سورۃ یاسین شریف کی کچھ آیات سحر اور جادو کے لیے بڑی اکسیر ہیں۔ جنات اور شیاطین کو بھگانے کے لیے سورۃ یاسین کا عمل بڑا اکسیر ہے۔ ناظرین، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو عورت ولادت میں پریشان ہو، مشکل پیش آ رہی ہو، جس عورت کو دشواری پیش آ رہی ہو، بچہ پیدا نہ ہو رہا ہو، اسے سورۃ یاسین شریف اگر پڑھ کے پلا دی جائے، سبحان اللہ، دم کر کے پلا دی جائے پانی پہ، اللہ تعالیٰ ولادت آسان فرما دیتے ہیں، ڈلیوری آسان ہو جاتی ہے۔ بچے کی پیدا ہونے میں جو دشواری پیش آ رہی ہوتی ہے، اللہ اس کو آسان فرما دیتے ہیں، اس مشکل کو آسان فرما دیتے ہیں۔ آج بس اتنا ہی۔ بہت سی احادیث سورۃ یاسین شریف کے بارے میں سیاہ ستہ اور اس کے علاوہ حدیث کی کتب میں موجود ہیں، مگر اختصار کے ساتھ چند احادیث لی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ یاسین شریف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ حاجتیں پوری فرماتے ہیں، مصائب دور کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرماتے ہیں، شفا دیتے ہیں، نزا میں آسانی ہوتی ہے، سکرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ یاسین شریف پڑھنے پر مردے کے لیے آسان کر دیتے ہیں، سکرات ختم ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ عورت کی جب ڈلیوری کا وقت آتا ہے، بچے کے پیدا ہونے میں دشواری کو اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین شریف پڑھنے سے آسان فرما دیتے ہیں۔ خلاصہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کی فضائل و برکات کو سمجھ کر سورۃ یاسین شریف کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔